السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ پہلی مرتبہ اس چینل پہ آئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو آن کریں تاکہ فیوچر میں آنے والی میری ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو۔ تو آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے حضرت آدم علیہ السلام کا پیدا ہونا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کا وجود رکھا تو اس میں ہر چیز بنائی سوائے انسان کے۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکوں اور جنوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں اس زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا جس کے پاس عقل ہوگی، اس کے پاس جذبات اور احساسات ہوں گے، جو زمین پر رہے گا اور میری عبادت کرے گا۔ یہ سن کر ملائکوں نے کہا، یا اللہ، تم انسان کو کیوں پیدا کرنا چاہتے ہو؟ انسان زمین پر دنگے اور فساد کرے گا، اس کو مت پیدا کرو، چاہے تو ہمیں خلیفہ بنا لو، مگر انسان کو پیدا نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے کاموں میں تمہیں دخل اندازی دینے کی کوئی اجازت نہیں۔ اگر وہ انسان صرف دنگے اور فساد کرتا تو میں اسے کبھی بھی نہیں پیدا کرتا۔ اگر کچھ انسان برے ہوں گے تو ان میں سے کچھ انسان صالح اور نیک بھی ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں انسان کو پیدا کروں تو جن و ملائک دونوں اس میرے بنائے ہوئے انسان کو سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری زمین میں سے ایک ہاتھ مٹی اٹھائی اور اس کو پانی میں ملایا، کچھ عرصہ اس کو چھوڑ دیا۔ جب اس مٹی سے انسان بنایا تو اس کو آدم کا نام دیا، کیونکہ آدم زمین کی اوپری حصے کو کہتے ہیں جس سے لفظ آدمی اخذ کیا گیا ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور اس میں روح پھونکی۔ روح سر سے پھونکنی شروع ہوئی، جب آنکھوں تک پہنچی تو آدم نے آنکھیں کھولی، جب ناک تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے چھینک دی، اور جب منہ تک پہنچی تو آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کا لفظ دہرایا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یرحمک اللہ کا جواب دیا۔ اوپری حصے میں روح آئی تو آدم علیہ السلام ہلنے لگا، اور جب ٹانگوں تک پہنچی تو آدم علیہ السلام اٹھ کھڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ملائکوں کو کہا کہ زمین پر جو چیزیں ہیں ان کے نام بتاؤ تو میں مانوں گا کہ تم آدم علیہ السلام سے زیادہ علم رکھتے ہو۔ تو ملائکوں نے کہا کہ یا اللہ، ہمیں ان چیزوں کے بارے میں زیادہ علم نہیں، جتنا تمہیں ہمیں عطا فرمایا اس کے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے آدم، ان چیزوں کے نام بتاؤ اور ملائکوں کو بتاؤ کہ ان چیزوں کے نام اصل کیا ہیں۔ تو آدم علیہ السلام بنا گھبرائے ہوئے ان چیزوں کے نام بتاتا گیا اور ملائکوں کے ہوش کھلتے گئے۔ جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب بتاؤ کہ کون زیادہ علم رکھتا ہے، تم یا حضرت آدم علیہ السلام؟ تو ملائکوں نے سجدہ کیا اور فرمایا، یا اللہ، تو ہی ہر چیز جانتا ہے، تو ہی ہر چیز کا خالق ہے، ہم تو تیرے بندے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ اور تھوڑی ہی دیر میں سارے ملائک اور سارے جن حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے لگے۔ ملائکوں نے سجدہ کیا، مگر شیطان ابلیس، جو اپنے آپ کو بڑا اور بہت بہادر سمجھتا تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ یا اللہ، اس کو تم نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، میں اس مٹی سے زیادہ ہوں، مجھ میں زیادہ طاقتیں ہیں، میں اپنی عزت اس سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شیطان ابلیس، اگر تم اپنے سجدے کو میرے حکم سے زیادہ سمجھتے ہو تو تمہارا ٹھکانہ جنت نہیں دوزخ ہے، اور تم ساری زندگی دوزخ میں گزارو گے۔ یا اللہ، اگر تم مجھے دوزخ میں ہی ڈالنا چاہتے ہو تو مجھے کچھ عرصہ مہلت دو تاکہ میں آدم کی اولاد کو بھٹکاتا رہوں اور میں اسے گندے کاموں پر اکساؤں اور مجبور کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم یہی چاہتے ہو تو میں تمہیں وقت دیتا ہوں،